اللہ ہیز پروہیبٹڈ، اللہ نے منع جو کیا ہے، حرام کیا ہے وہ، ایٹنگ دا میٹ آف سوائن، خنزیر کا گوشت، ویدر سلاٹرڈ اور ناٹ، چاہے اس کو کیسے بھی تم نے بہت ذبیحہ کر کے بھی اگر اس کو کیا ہے تو بھی نہیں، اینڈ دس انکلوڈز اٹس فیٹ، اور اس کے گوشت کے ساتھ ہی اس کا فیٹ کا بھی ذکر آ جاتا ہے، ادھر بیکاز اٹ از امپلائڈ اور بیکاز دا ٹرم لحم انکلوڈز دیٹ اور بائی اینالوجی، تو یعنی گوشت اور جو چربی ہے وہ نیئرلی مطلب جیسے کہ کمپیریزن میں سیم ہے، اسی لیے وہ دونوں ہی چیز، یعنی یہ نہیں کہ اگر اس کا گوشت حرام ہے تو کیا چربی حرام نہیں ہے، نہیں تو وہ بھی حرام ہے۔ سملرلی پروہیبٹڈ آر، اسی کی طرح حرام چیزیں اور جو ہے وہ یہ ہے آفرنگس ٹو ادر دین اللہ، اللہ کے سوا کسی کو بھی چڑھاوے چڑھاؤ تو وہ حرام ہے۔ دیٹ از واٹ واز slaughtered in a name other than his، اللہ کے نام کے سوا جب بھی کوئی جانور کو تم مطلب سلاٹر کرو گے، کٹ کرو گے یا مطلب اس کو ذبح کرو گے، مگر وہ اللہ کے نام پہ نہیں کسی اور کے نام پر کٹا ہے تو وہ بھی نہیں، وہ حرام ہے۔ بی اٹ فار مونیومنٹس، چاہے وہ کسی مونیومنٹس کے لیے ہے، عمارت یا جو بھی، اور یا تو پھر وہ مطلب کوئی بھی پتھر کے جیسے بدھ بھی ہوتی ہیں، آئیڈلز ہیں، آئیڈلز کے لیے ہے، ڈیوینیشن کے لیے اگر ہے، تو جو بھی چیزوں کے لیے اگر اس کو بتایا گیا، اور دا ادر پریکٹسز آف دا ٹائم آف جاہلیہ، اور جو دوسری چیزیں ہیں مطلب جاہلیت کے دور میں جو بھی جیسے کہ مطلب ڈیوینیشن کرتے تھے یا اس کو مطلب جیسے وہ کرتے تھے نا، جیسے چلو لاٹری کا سسٹم کرو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب جہالت کے دور کی ہے اور اسی لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ یہ مطلب ایسی چیز ہے کہ اس کو غلط بولا گیا ہے، غیب دانی اور ایسا سب اس کا مطلب نام ہے، کیونکہ ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اور القرطبی mentioned that Aisha was asked about what non-Muslims slaughtered for their feast and then offer some of it as gifts for Muslims۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اگر جو نان مسلمز ہے یعنی کہ جو مسلمان نہیں ہیں، اگر وہ لوگ کوئی ذبح کرتے، کوئی بھی جانور کو مطلب کٹ کرتے، ان کا کوئی سمجھو کوئی ان کا تہوار ہے سمجھو، اس میں پھر اس میں سے ان لوگ ایک تحفے کے طور پہ اگر مسلمان کو وہ دیں تو حضرت عائشہ جو ہے رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا، she said do not eat from what has been slaughtered for that day، یعنی اس دن تہوار والے دن جو بھی چیز کاٹی گئی تو وہ جس کا بھی تہوار انہوں نے منایا تو وہ مت کھاؤ، بٹ ایٹ فرام دیئر ویجیٹیبلس، اگر ان کی سبزی بھاجی ہے اس میں سے کھا لو، مگر جو انہوں نے ذبح کرے یا جو بھی سلاٹر کیا، سیکریفائس کیا، یا ان کا تہوار تھا اور انہوں نے کوئی جانور کو ذبح کر کے اور اس کو مطلب بنایا ہے تو اس میں سے مت کھاؤ، بلکہ ان کی کوئی سبزی بھاجی اگر ہے، ترکاری، تو وہ کھا لو۔ The prohibited is allowed in cases of emergency، جس چیز کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے اس کی اجازت صرف بہت زیادہ ایمرجنسی ہو تو۔ Then Allah permitted eating these things when needed for survival، اگر انسان کو زندہ رہنے کے لیے اب کھانے کی ضرورت ہے اور وہی صرف اویلیبل ہے تو وہ کھا سکتا ہے، اور when there are no permissible types of foods available، اور اگر سمجھو جو حلال جو کھانا ہے وہ کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ اللہ said فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، but if one is forced by necessity without willful disobedience not transgressing due limits، اور اگر کوئی بہت ہی یعنی کہ مطلب اس کی ضرورت اتنی ہے کہ اب اس کو زبردستی اس چیز کو کھانا پڑ رہا ہے اور اس میں اللہ کی نافرمانی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑنا ہے،
meaning without transgression or overstepping the limits, کہ اللہ نے جو حدوں کو بنایا اس کو بھی نہیں توڑنا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر سے انگال کے نکل جانا ہے. فلا اسم علیہ, then there is no sin on him, تو اس پر کوئی گناہ نہیں. meaning if one eats such items, اگر کسی کو ایسا کھانا پڑ جائے تو. for ان اللہ غفور الرحیم, truly Allah is oft forgiving, most merciful, اس لیے کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. مجاہد said, if one is forced by necessity without willful disobedience, not transgressing the set limits, اگر کسی کو بہت زبردستی کوئی چیز کو کھانا پڑ جائے جان بچانے کے لیے یا اس طرح, مگر اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑنا ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, if he didn't then he would have to resort to highway robbery, اگر اس نے یہ چیز سمجھو نہیں کھایا تو مثال کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر سمجھو کہ وہ ڈاکو بن جاتا ہے یا چوریاں کرتا ہے. رائزنگ اگینسٹ دا رولرز, اور یا پھر جو بھی حکمران ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, اور سم ادر کائنڈ آف ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ, اور اللہ کی بھی نافرمانی میں کسی نہ کسی طرح کی لگ جاتے ہیں. دین دا پرمیشن اپلائز ٹو ہم, کیونکہ اگر اس کے لیے ایسی مجبوری کا حال ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. if one does so transgressing the limits, لیکن اگر کوئی اللہ کی حدوں کو توڑنے کے لیے کھانا چاہتا ہے اور کنٹینیولی, یا اس کو کھانا ہی ہے روز, اب اس کی یعنی کہ اب اس کو کھانا ہے, اس کی غذا بن گئی, اور آؤٹ آف ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ, اور یا پھر اللہ کی نافرمانی میں اس کو کھانا ہے کہ جاؤ کھائیں گے, کیا کرنا ہے, then the permission does not apply to him even if he is in dire need. اگر وہ یہ سوچ کے کر رہا ہے نا تو چاہے اس کی ضرورت کتنی بھی ہو, وہ اس کی اجازت اس کو نہیں ہے, کیونکہ اب وہ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی, حدوں کو توڑنا, وہ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کر رہا ہے. تو اسی لیے اس کے لیے چاہے وہ کتنا ہی بڑا ضرورت مند ہو, اس کی کتنی ہی نیسیسٹی ہو, تو بھی اس کو اجازت نہیں ہے. The same was reported from سعید بن جبیر, اور یہ ان کی طرف سے بھی یہی بات آئی. پھر سعید and مقاتل بن حیان are reported to have said that without willful disobedience means, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے اس کے اندر جانتے بوجھتے اپنی مرضی سے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا, وداؤٹ, تو اس کا مطلب کیا ہے, وداؤٹ بلیونگ دیٹ اٹ از پرمیسیبل, تو تم اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے کہ وہ اس کی اجازت ہے, یعنی تم ایسا ایمان نہیں رکھتے کہ یہ کھانے کی پرمیشن ہے. It was reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما commented on the آیا, اور انہوں نے بھی یہ کامنٹ کیا اس کے اوپر, اس آیت کے اوپر, کہ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی یا اللہ کی مطلب حدوں کو توڑنے کے لیے, without willful disobedience not transgressing, saying without willful disobedience means eating the dead animal and not continuing to do so. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس مردہ جانور کو جو کھایا اور پھر اس کو تم یعنی کہ کھاتے چلے گئے, یعنی کہ کبھی بھی یعنی مطلب کھایا, مینس تمہاری زندگی میں اب وہ چیز ایسی ہے کہ اس کو کبھی بھی کھاتے رہ سکتے ہو, یعنی کنٹینیوڈ ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. قتادہ said غیر باغن, غیر باغن کا مطلب کیا, وداؤٹ willful disobedience, جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. Without transgressing by eating from the dead animals, that is when the lawful is available,
حلال اگر تمہارے پاس اویلیبل ہے، ملتا ہے، یعنی کہ مطلب وہ ہے وہاں پر اور تو مل سکتا ہے، تو پھر تم مطلب یہ حدوں کو مت توڑو کہ تم نے مردہ جانور کو کھایا، کیونکہ حلال وہاں پر ہے تو حرام کیوں کھانا. Issue when one in dire straits finds both. اب یہاں پر ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بہت ہی حالت بری ہے اس کی، سمجھو، اور بہت ہی مطلب اس کو ضرورت ہے اور اس کے لیے دونوں ہی اویلیبل ہے، مردہ جانور بھی ڈیڈ اینیملس اینڈ فوڈ بلانگس ٹو ادر پیپل، اور دوسرے لوگوں کے پاس جو کھانا ہے وہ بھی، which he could get without risking the loss of his hands. تو وہ چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، لیکن تاکہ اس کے ہاتھوں جو ہے اس کو لوز نہیں کرنا پڑے گا، یعنی ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں نا، اور causing harm یا پھر کوئی نقصان کر کے، then it is not allowed for him to eat the dead animals. تو پھر اس کو مردہ جانور کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس دوسرے لوگوں کا کھانا ہے، دوسرے لوگوں کا کھانا. یعنی کہ یہ دوسرے لوگ جو ہے، یہ غیر قوم جو بھی ہیں، ان کا کھانا اگر ہے تو وہ کھا لو، لیکن یہ مت کھاؤ. ابن ماجہ reported that Abbad bin Shurahbil al-Ghubari said, "One year we suffered from famine." ایک سال ہم کو بہت قحط تھا، یعنی کال پڑا ہوا تھا. I came to al-Madina and entered a garden. تو میں مدینہ آیا اور ایک باغ میں داخل ہو گیا. I took some grain that I cleaned and ate. تو میں نے وہاں سے کچھ دانے لیے، اس کو صاف کیا اور میں نے کھایا. Then I left some of it in my garment. پھر میں نے کچھ اپنے مطلب جو کپڑے ہیں ان کے اندر ڈال دیا، جیب میں یا کائے میں. The owner of the garden came. تو وہاں کا جو باغ کا مالک تھا وہ آیا. Roughed me up and took possession of my garment. اور وہ ایک دم میرے ساتھ ایک دم جھپٹا جھپٹی کیا، اور اس نے میرا کپڑا جو ہے، میرا جو پہنا ہوا تھا وہ اس نے اتار لیا. I then went to Allah's messenger. پھر میں اللہ کے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. And told him what had happened. تو ان کو میں نے بتلایا کہ کیا ہوا. He said to the man. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، ما اطعمتہ اذ کان جائعا او صاغبا ولا علمتہ اذ کان جاہلا. You have not fed him when he was hungry. کہ تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا جب وہ بھوکا تھا. اور he said starving، یا مطلب وہ بھوکا تھا ایک دم، یا بھوک سے یعنی مطلب تڑپ رہا تھا. Nor have you taught him if he was ignorant. اور تم نے اسے کچھ سکھایا بھی نہیں اگر وہ مطلب جاہل تھا تو. The Prophet commanded him to return Abbad's garment. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بندہ تھا اس کو کہا کہ یہ عباد کا جو بھی ڈریس ہے یہ دے دو واپس. And to offer him a wasaq around 180 kilograms. یعنی 180 کلو گرام کا وسق، یعنی کچھ کھانے کا جو بھی ہے، یا پھر اس کو 180 کلو گرام کہا کہ اور ہاف وسق، اور یا پھر یعنی کہ اس کا آدھا آف فوڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو اس کو. This has a sufficiently strong chain of narrators and there are many other witnessing narrations to support it. تو یہ جو ہے اس کے اندر کافی لوگوں کا متواتر مطلب چین ہے جو اس کے راوی ہیں، اور جو اس کے گواہ بھی ہیں. Such as the hadith that Amr bin Shoaib narrated from his father that his grandfather said. تو عامر بن شعیب ان کے فادر اور ان کے یعنی مطلب جو فادر کے فادر یعنی گرینڈ فادر، جو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was asked about the hanging clusters of dates. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ایک کھجور کا ایک گچھا اگر لٹک رہا ہو. He said، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا
من اصاب منہ من ذی حاجۃ بفیہ غیر متخذ خبنۃ فلا شیء علیہ. There is no harm for whoever takes some of it in his mouth for a necessity without putting it in his garment. تو اگر ایسا کھجور کا تم جب گچھا دیکھتے ہو اور اس میں سے تم نے کچھ توڑ کے، اگر تمہاری ضرورت ہے، یعنی کوئی پیٹ میں بھوک ہے یا تمہارا کھانے کی ضرورت ہے، تو تم اس کو منہ میں جتنے توڑ کے تم نے ڈالے وہ ٹھیک ہے، مگر جیبوں میں مت بھرنا، یعنی کہ اپنے گارمنٹ میں نہیں بھرنا. مقاتل بن حیان commented, فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. Then there is no sin on him. تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. Truly Allah is oft forgiving, most merciful. تو یہ اتنے سارے جو ہم نے پورے سنے ڈیٹیل، اس میں آ گیا کہ کیا چیز ہم کریں گے تو گناہ ہے. For what is eaten out of necessity. کیونکہ جو بھی تمہاری ضرورت ہے اس کی وجہ سے تم نے کھایا ہے تو there is no sin. Said bin Jubair said, Allah is pardoning for what has been eaten of the unlawful. یعنی اللہ جو حرام چیز جو تم نے کھائی ہے اس کے لیے تم کو معاف کرتا ہے. And merciful in that he allowed the prohibited during times of necessity. اور رحم اس لیے کہ جو چیز کی منع کی گئی ہے اس کو ضرورت پہ اگر تم کو اجازت دیا اس نے کھانے کی کہ ٹھیک ہے جان بچانے کے لیے کھا لو، تو اس میں اللہ کا رحم ہے. رحم اسی لیے اللہ کے یہ دو نام ہیں کہ غفور الرحیم. مسروق said, whoever is in dire need but does not eat or drink until he dies, he will enter the fire. اور وہ جس کو بہت ضرورت ہے، بہت احتجاج ہے، بہت ہی اس کو احتیاج اور بہت بھوک ہے اور تڑپ رہا ہے وہ، لیکن وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا بھی نہیں ہے اور مر جاتا ہے، وہ جہنم میں ہی جائے گا. This indicates that eating dead animals for those who are in need of it for survival is not only permissible but required. اس سے ہم کو یہ پتا چلا کہ مردہ جانور جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، لیکن اگر ضرورت ایسی ہے کہ انسان کو اپنی جان کو بچانا ہے تو اس کے لیے اس کی اجازت تو ہے ہی ہے، لیکن اب وہ ضرورت بن گئی کہ اس کو کھانا ہی چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں کھاتا اور نہیں کھانے کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے تو اب وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.